السلام علیکم، میں ہوں عزبہ عبداللہ اور آج کی ویڈیو میں بات کروں گی وزیر اعظم عمران خان نے جو بجٹ اجلاس کے آخر میں تقریر کی ہے اس کے بارے میں، خاص طور پہ جو ان کا فارن پالیسی کا پارٹ تھا اس پہ ہم بات کریں گے، اس کو انالائز کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کس قسم کے ہوں گے یا کس قسم کے ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس تقریر کے دو پارٹس تھے، ایک تو آپ کا انٹرنل پالیٹکس سے ریلیٹڈ تھا، دوسرا آپ کے ایکسٹرنل پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ آپ کی فارن پالیسی سے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے تقریر کی اور اس پہ اپوزیشن نے بھی ان کو بہت داد دی۔ کچھ لوگوں نے اگرچہ ڈیسک بجا کر دی، لیکن کچھ لوگ اگر خاموش رہے تھے، سارے ہی چپ ہو کر سن رہے تھے، تو یہ اس چیز کی طرف نشاندہی تھی کہ وہ وزیر اعظم کی بات سے اگری کر رہے ہیں۔ ادروائز اسمبلی میں جب اس طرح کی تقاریر ہوتی ہیں تو بہت زیادہ شور شرابہ کیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے، تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ اپوزیشن ان چیزوں سے، ان باتوں سے متفق ہے۔ دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جو فارن پالیسی ہے امریکہ کے حوالے سے وہ امریکہ کو بتا دی ہے۔ اگرچہ انہوں نے چینی میڈیا کو جب انٹرویو دیا تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ ہم سے زور زبردستی سے کچھ کروائے، لیکن اب یہ ایک آفیشیل، جب فلور پہ آ کے انہوں نے یہ بات کہی ہے تو کہہ لیں کہ یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ تھی۔ لیکن ہمیں یہ انالائز کرنا ہے کہ وزیر اعظم نے جو ہماری اپنی فوج سے متعلق جو بیان دیے ہیں، مشرف کی بھی اگزامپل دی ہے اور پھر القاعدہ کی اگزامپل دے کے جو بات کی ہے، ان کو وہ بات کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اگر ہم اس تقریر کو انالائز کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ٹھن چکی ہے اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم کے یا حکومت کے درمیان۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کی جنگ کا دوبارہ سے حصہ بنیں اور امریکہ کو سپیس دیں، ان کو بیسز یوز کرنے دیں، لیکن حکومت اس بات سے متفق نہیں ہے اور حکومت ایسا نہیں کرنا چاہ رہی۔ یہی وجہ تھی کہ عمران خان کو جو تقریر انہوں نے کی اس میں یہ چیز ایڈ کرنا پڑی اور انہوں نے اگزامپلس کے ساتھ یہ چیز ایڈ کی۔ انہوں نے کہا کہ القاعدہ کے چند جنگجو جو تھے وہ قبائلی علاقوں میں آ گئے اور امریکہ نے ہمیں کہا کہ آپ اپنی فوج وہاں پہ بھیج دیں۔ جنرل مشرف نے اپنی فوج وہاں پہ بھیجی، ادھر سے وہ ڈرون اٹیکس کرتے تھے، ہمارے شہری مارے جاتے تھے ان ڈرون اٹیکس میں، اور ادھر سے فوج گئی ہوئی تھی، لیکن فوج کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ گئے کس کے پیچھے ہیں۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر اس چیز کو دیکھیں تو یہ اب ہمیں ایک کھلا تصادم نظر آ رہا ہے دونوں کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان۔ اور اگر اس کا جو ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو ہے اس کو انالائز کیا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو فارن پالیسی ہے اس پہ بھی کافی اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات ہمیں جب سعودی عربیہ کے دورے ہوئے تب بھی نظر آئے، لیکن اب یہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ تقریر میں یہ باتیں مینشن کرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ دوسری چیز جو ہے، انہوں نے مشرف کی اگزامپل دی اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کوٹ کیا کہ مشرف نے اپنی بک میں یہ چیز ایڈمٹ کی تھی کہ ہم نے امداد لی ڈالرز کی فارم میں، اور اس کے بدلے میں ہم نے اپنے شہری جو ہیں وہ بھیجے، گوانتانامو بے جیل بھیجے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 150 ارب ڈالرز کا نقصان بھی دیکھا، لیکن یہ نقصان اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، وچ مینز کہ یہ نقصان اس سے زیادہ ہی تھا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور یہ ایک انٹرنل پالیٹکس تو ایک نئی طرف ہماری جا ہی رہی ہے اور چلی گئی ہے اس تقریر کے بعد، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری ایکسٹرنل پالیٹکس ہے، جو امریکہ کے ساتھ خاص طور پہ تعلقات ہیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ڈیفائن کریں گے کہ آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اور کتنے خراب ہو سکتے ہیں یا وہ تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کے چین کے ساتھ مزید کتنی گہری دوستی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہوں گے۔ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان سب ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کو ڈیفائن کریں گے۔ دوسری ایک چیز انہوں نے بات کی تھی ڈیموکریسی کی، جو کہ اٹ سیلف ایک تصادم والی چیز نظر آئی، کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک جو شفاف پروسیس ہے اس کے ذریعے سے عمل میں آتی ہے، اور اس سے پہلے بھی عمران خان نے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں وہی چاہتے ہیں جو افغانستان کے عوام چاہتے ہیں، وچ مینز وہاں پہ بھی انہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی تھی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نشاندہی کر رہی ہیں جو خاص طور پہ فارن پالیسی کو لے کے جو تصادم ہو رہے ہیں یا اختلافات ہو رہے ہیں ان کو۔ اور یہاں پہ انہوں نے پھر ایک اور چیز کی، غیرت والی ایک انہوں نے اگزامپل دے کے بات کر کے انہوں نے بولا کہ
جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو غیرت والا انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی سوورینٹی جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہماری جو سوورینٹی ہے دیٹ بیلانگس ٹو ہماری جو اکانومک پاور ہے اس سے. ہم سوورن تب ہی ہیں جب ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے اور ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. ہماری سوورینٹی ٹرو سینس میں اگر ہم دیکھیں تو اسی چیز میں ہے. تو اب جب تک پاکستان معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوگا، جب تک پاکستان یہ سارے جو اکانومک ڈیسیجنز ہیں یہ خود نہیں لے گا، جب تک پاکستان کو پوری دنیا میں دہشت گرد ملک کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، تب تک وہ سوورینٹی صرف ہم تک رہے گی. وہ پوری دنیا کو نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کتنی سوورن اسٹیٹ ہیں. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان کو اب یہ طے کرنا ہے کہ ویدر پاکستان وانٹس ٹو گو فار کسی قسم کی جو کشمیر کے پہ ہم ایک اسٹریٹجی بنا کے ہم وہ والی ہیلپ لیں اور ہم اس کے بدلے میں امریکہ کو تھوڑا ہیلپ آؤٹ کر دیں. اور اگر ایسا نہیں تو ہم نے کس فارم میں ان کی ہیلپ کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں بھی کریں گے تو دہشت گردی کسی بھی صورت میں وہ یہاں پہ کروا سکتے ہیں. ہمارے ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. دے کین یوز انڈیا، اور انڈیا کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. سوورینٹی پہ ٹھیک ہے ہم سودا نہیں کر رہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نے خود کو اپنی معیشت کو اوپر لے جانے کے لیے سی پیک کو مضبوط بنانا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی ہے اور اس کے لیے ملک کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. وزیر اعظم کی اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو کوئی ٹیم بھی نہیں آتی تھی کرکٹ کی، تو فارن انویسٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہی چیز امپلیمنٹ ہوگی آئندہ آنے والے وقت میں کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ خراب ہوتی ہے امریکہ سے کسی قسم کی لڑائی یا جھگڑا مول لے کے، تو کیا ہوگا، ہمارے ملک کے حالات پھر سے خراب ہوں گے اور ہمیں اس چیز کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. باقی انٹرنل پالیٹکس تصادم والی چیز ہے، ڈیموکریسی کی بات ہے اور ہر پاکستانی جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے کسی بھی گورنمنٹ کو چاہتا ہے کہ وہ کوئی بھی حکومت آئے. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار آئینی طور پہ کیونکہ سیاست میں نہیں ہے اس لیے کم سے کم ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چلیں گی کہ امریکہ اس کا کس طرح سے رسپانس دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے جو ملک کی اندرونی سیاست ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں امریکہ کی ہمارے ساتھ تعلقات اور باقی ممالک کے اس چیز پہ ڈیپینڈ کریں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریے گا، شیئر بھی کریے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.